یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کو علم میں ہوگا کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے دریائے بچاؤ تحریک سے شروع ہوا. اس کے بعد آٹے اور بجلی کی قیمتوں پہ آیا. اب بجلی کی قیمت کی جو اس وقت ڈیمانڈ تھی، جو سابقہ جو کمیٹی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، وہ 12 سے 17 روپے تھی، جو کہ اس بجلی کی ترسیل تک جو ہے بالکل بیر منیمم کاسٹ تھی ہماری. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ اجرت میں اور دباؤ ڈال کے اس کو 3.25 روپے یونٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے ایک محتاط اندازے کے حساب سے کوئی 8 سے 10 ارب روپے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے سال میں. اس کے ایشوز بنے. ان مطالبات سے ہوتے ہوئے پھر یہ کوئی عوام کے دلوں میں ایک جگہ بنائی گئی، ان کو جو ہے ان کی ذہن سازی کی گئی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ انہی کی جو فلاح میں لگی ہوئی ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑھتی گئی، 3 سے 8، 8 سے 38، اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے ریاست میں امن بھی تباہ ہوا اور باقی حالات آپ کے سامنے ہیں. تھوڑا سا میں اس ایگریمنٹ پہ آپ کو بریف کر دوں کہ ایگریمنٹ میں 38 پوائنٹس میں سے ہم نے کوئی 36 پوائنٹس میں مکمل عمل درآمد کروایا. سرکاری خزانے سے تقریباً 20 سے 25 ارب روپے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کو اس میں اپنی باقی ضروریات سے کاٹ کے لگانے پڑے. اس کے علاوہ اس ایگریمنٹ میں جو شک تھے کہ جس کے اندر کمیٹیز تھی، اس کمیٹیز میں کلعدم کمیٹی جو ہے ہمارے ساتھ شریک ہونی تھی، اور انہوں نے اس کے امپلیمنٹیشن کو دیکھنا تھا. لیکن اس امپلیمنٹیشن پروسیس کو ڈے 1 سے ہی سبوٹاج کیا گیا، اور اس میں کبھی وزراء کے اوپر جو اس میں شریک تھے ہماری امپلیمنٹیشن کمیٹیز میں، ان پہ اعتراضات شروع کیے، ان کو ہٹوایا. اور تقریباً جتنی بھی ہماری میٹنگز ہوئی، اس میٹنگز میں سے ہر ایک میٹنگ کے اندر نیا مطالبہ اور بیک آؤٹ کی دھمکی. اور یوں ان ساری مشکلات کے باوجود جتنے بھی پوائنٹس تھے اس پر ہم نے عمل درآمد کروایا، اور شکر ہے کہ اس میں ہم سرخرو ہوئے. اور جتنی بھی ترقیاتی اسکیمیں تھیں، وہ ترقیاتی اسکیموں کی نہ صرف اجرا ہوا بلکہ وہ ٹینڈر پروسیس تک پہنچ گئے. اور اس کے علاوہ جو فیزیبلٹیز تھی وہ بھی ہم نے کروا لی. جو چیزیں فیزیبل تھی وہ ہم نے بتائی، جو فیزیبل نہیں تھی ان کو ہم نے بتا دی کہ وہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ ایڈوانس انکم ٹیکس کا خاتمہ جو ہے اس کو ہم نے نہیں مانا، اس لیے کہ اس سے تقریباً 35 ارب روپے کی ہمیں لاس پہنچ رہا تھا. آپ کے علم میں ہوگا کہ جو آزاد کشمیر کا بجٹ ہے ہمارا، اس کو فائنینس کرنے کے لیے چونکہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہوتی ہے، تقریباً حکومت پاکستان 350 ارب روپے باقی پاکستانیوں پہ ٹیکس جو پیسہ ادا ہوتا ہے اس میں سے کاٹ کے آزاد کشمیر کو دیا جاتا ہے. ہماری اپنی محاصل جو ہے وہ صرف 70 ارب روپے ہیں، اور باقی 350 ارب روپے جو ہے ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے. اس کے علاوہ انڈائریکٹ ہمیں اتنی سہولیات آتی ہیں پروجیکٹس کے سلسلے میں، ہمارے اور جو سبوینشنز ہیں وہ ہمیں آتی ہیں. بہرحال یہ ان کی جو ڈیمانڈس تھیں، ان ڈیمانڈز میں سے جو 12 سیٹوں کی ابالش کرنے کے لیے جو کمیٹی تھی، 12 سیٹوں کی جو معاملہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے جو کمیٹی تھی، اس کمیٹی سے انہوں نے بیک آؤٹ رکھا، بلکہ اسٹریٹ اوے کہا کہ جی اب 12 سیٹوں کے اوپر جو ہے ہماری بالکل بات چیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کو آپ ابالش کریں، اور اس کو ابالش بھی راتوں رات کریں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری آپ سے آگے بات چیت ہوگی. اور آگے بھی کیا بات چیت ہوگی، اسی کے ساتھ ایک ہی سانس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو آزاد جمہوریہ کشمیر کا انٹرنل کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو نظریہ الحاق پاکستان کی شکیں اور جو لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ارکان کا اوتھ ہے اس میں سے وہ نظریہ الحاق پاکستان کو اومٹ کرنے کی بات کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بھی ختم آپ کریں. اس کے علاوہ ان کا جو نیکسٹ اسٹیپ تھا جو انہوں نے پروناؤنس کیا اور بتایا وہ یہ تھا کہ کراچی ایگریمنٹ پہ بھی بات کریں گے. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آٹے اور بجلی کی قیمتوں سے انہوں نے عوامی ایک ہمدردی حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے اس قسم کے مطالبے ڈال دیا. تو اس میں آپ کو مشکل نہیں ہونی چاہیے سمجھنے میں کہ ان کا ایکچوئل موقف کیا تھا. 30 مئی کو جب مذاکراتی ٹیم حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر میں یہاں پہ آئی، انہوں نے بات چیت ان سے کی، تو وہاں بھی ان کی پوسچرنگ جو ہے مصالحاتی نہیں تھی بلکہ وہ انتہائی افینسو تھی. اور اس میں بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، انہوں نے کہا کہ جی ہم بات چیت تو آگے نہیں کریں گے، البتہ یہ ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے. اور اس میں سے ایک دو بندوں نے اس کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لشکر کشی ہوگی ہماری، اور ہم مظفر آباد پہ لشکر کشی کریں گے، اور لشکر کشی کے بعد جو ہے نا ہم آپ سے بات کریں گے. اور یہ جو 2-3 میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے جو کانسٹیٹیوشن سے بھی گزر رہا ہے، اس کا انہوں نے اعادہ کیا.
जो कमेटी कमेटी थी उन्होंने इनको ऑफर की कि इसका जो आईनी हल है वो ये है कि या तो हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर लें या सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस हो जाए, या अल्टीमेटली लेजिस्लेटिव असेंबली ने ही अगर इसका फैसला करना है तो हमें थोड़ी सी एक मोहलत दे दें ताकि हम लेजिस्लेटिव असेंबली का इजलास बुला लें और इस मसले को जो है वो यकसू करवा लें। लेकिन नहीं, इन किसी भी चीज़ों के ऊपर उन्होंने किसी भी बात पे हमारे साथ ताउन के लिए हाजिर न हुए और उन्होंने कहा कि जी हम अपना जो नो जून वाला प्रोग्राम है उसको करेंगे। और इसके बाद एक ऑफेंसिव पोस्टरिंग शुरू हुई, जगह जगह जो है वो उन्होंने जो हमें इत्तलात मिलने शुरू हुई कि उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और उनको असलहा पहुंचाया। और इसके साथ साथ जो हमारी खुराक और रसद आ रही थी जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जो हमारे देहात हैं उनके लिए और जो हमारे अवाम है उनकी जो आटा डिपोज के लिए, उन्होंने उनको रोकना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ कहा कि जी अब मार्केटें जो है ना वो भी 9 जून के बाद बंद होंगी और कोई जाम हो। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी की खातिर कुछ हमें पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो हमने इंडक्ट करवाए, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम अपने अवाम का इस्तेकाम उनकी हिफाजत कर सकें और उनको महफूज रख सकें। मैं मार्केट्स का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो उनके उहदेदारान भी और जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारा साथ दिया और अवाम की खातिर अपनी दुकानें भी खोली। और जो सप्लाई डाइवर्ट की गई थी करदन कमेटी की तरफ से, जिसमें से हमारे 3 ट्रक थे उनमें से 1 ट्रक को जलाया गया, तो उनके ड्राइवरों को ज़दपोब किया गया और जितना सामान और माल आ रहा था मार्केटों के अंदर उनको मारूफ करने के लिए तरह तरह के हथकंडे किए गए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो उन जो ट्रांसपोर्टर्स थे और इनकी जो रसद थी उसको भी महफूज रखने की कोशिश की और हमने बाज़ जगहों पे कहा कि वो फिलहाल सप्लाई ना करें। तो मार्केट्स जिस तरह खुल रही हैं, मार्केट्स जिस तरह हमारा साथ दे रही है, तो मैं उनका एक मशकूरी है। दूसरा, मुजफ्फराबाद डिवीजन और मीरपुर डिवीजन के जो लोग अवाम है उन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया। इसके अलावा रावलाकोट में जो है ना जो अवाम है उनकी तरफ से हमें इंडिकेशंस हैं, हमारे साथ रब्ता करते हैं, अपने पूरे ताउन का वो इजहार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये चंद 2,5-3 हज़ार बंदे जो धरने में बैठे हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक खुशायन बात है। धरने में बैठे हुए लोगों से मेरी ये अपील है और जनरली मेरी वैसे भी एक गुजारिश है कि हम इन गुमराहकुन तहरीकों में बिल्कुल शामिल ना हो। हम अपने जो हमारे यूथ है उसके मुस्तक़बिल का सोचें, अपने फ़ायदे और नुकसान की सोचें। और जो यहाँ धरने में शरीक हैं मैं उनसे भी ये बात करना चाहता हूँ कि वो अपने आप को जो है वो कानून के हवाले करें। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उन्होंने जो भी गलतियाँ और लर्जिशें उनसे हुई हैं उनको हम कानून के दायरे में रहते हुए और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको देंगे।